لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انشاءاللہ ایک دن یہ کلمات ہماری زبان پر بھی جاری ہوں گے۔ ان 10 دنوں میں الحمدللہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو حج پر جاتے ہیں۔ اس دفعہ تو معاملات اور حالات کچھ ایسے تھے کہ ہم کوئی جا نہیں سکے، لیکن شکر ہے کہ حج کے ارکان وہاں پر ادا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عظیم مبارک دن ہم یہاں پر منائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اور آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول نازل فرمائے۔ تو یہ مل کر مدینے کے حاضری کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو میٹھے مدینے کا بلاوا نصیب فرمائے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار ان کی چوکھٹ کو تو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں میں مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں میں مدینے میں، میں پھر ہوتی ہوئی آؤں تیرے در پہ مدینے میں، میں پھر ہوتی ہوئی آؤں تیرے در پہ مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، اپنا دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ، کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ سننے والے سامعین بھی سبحان اللہ کہہ دیجیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہ یہ میلاد آپ کے گھروں میں ہو رہی ہے، ہم آپ کو سیف اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ ہماری کاوش کو، ہماری بہن تہمینہ کی کاوش کو قبول فرمائے، اور مولا کریم جتنے یہاں میرے ساتھ حاضر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح حقیقتاً عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں خیموں میں بیٹھ کر محفل سجانا نصیب فرمائے۔ بڑا لطف آتا ہے الحمدللہ، مجھے یہ شرف ملا کہ میں نے مینا کے خیموں میں محفل سجائی الحمدللہ، عرفات کے میدان میں ظہر سے لے کر عصر تک دعا کرتے رہے، اور وہ لذت واقعی ہم کتنے بھی الحمدللہ اللہ بار بار ہمیں عمرے کرائے، لیکن وہ حج کی جو لذت ہے نا وہ لذت الگ ہے۔ حج کی جو ایک مزہ ہے نا، حج کا جو ایک مزہ ہے، اللہ پاک وہ مزہ ہم مسلمان کو دکھائے کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے،
اور زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، دعائیہ کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، یعنی یاد حرم کو پیش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ اعلان کرنا چاہوں گی کہ فیس بک پر کلرز آف اسلام کے آئی ڈی سے ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو آواز میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو آپ تہمینہ کو میسج کر کے بتا دیجئے۔ آواز کلیئر ہے تو بھی بتا دیجئے تاکہ ہم کنٹینیو اپنے پروگرام کو سکون سے لے کر چلیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کے بارے میں بہت ساری معلومات سے آگاہ کریں گے۔ انشاءاللہ مکمل 15-20 منٹ کا جو ہے وہ سرکار کی زندگی پر بیان ہوگا، اور آپ کو پتا چلے گا کہ میرے حضور کس طرح سے حج پر گئے۔ اور ہمارا جو آج پہلا پروگرام ہے جرنی اراؤنڈ آف کعبہ، انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا 3 دن لائیو فیس بک پر چلے گا، زوم پر چلے گا۔ آپ کے ساتھ ہم 3 دن تک انشاءاللہ شامل رہیں گے، اور کس ترتیب سے رہیں گے کہ آج تو ہم 4 سے 6 آپ کے ساتھ شامل ہیں، اور 4 سے 6 یعنی کہ 4 سوا 4 4:30 پہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ اس حساب سے ہم 6 سوا 6 پہ وائنڈ اپ کریں گے۔ لیکن کل خصوصی اور پرسوں، کل جو ہے وہ 2 سے 4 پروگرام ہوگا کیونکہ کوئی مجبوری ہے، میں نے آگے جانا ہے، اور حج کا خصوصی دن وہ تو ہم نے ٹائم رکھا ہی 2 سے 4 ہے، اس لیے کہ یہاں پر 2 بجے ہوں گے، وہاں پر 12 بجے ہوں گے، اور 12 بجے عین وقت ہوتا ہے جہاں پر حاجی سجدے میں جا کر، کوئی رو کر، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی کھلے آسمان کے نیچے، کوئی کڑی دھوپ میں، کوئی خیموں میں، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی بیٹھ کر، یعنی ہر کوئی آوازانی کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں قدم رکھتے اللہ فخر محسوس کرتا ہے ہم پر، ہمارے اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں جو مٹی میں بیٹھے ہیں، جن کے احرام بھی میلے ہیں، جو تھکے بھی بے حد ہیں، جن کے پسینے شرابور ان کے جسم سے بہ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں چاروں طرف سے گونج رہی ہوتی ہیں، ہر طرف سے یہ شور آ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی زبان میں آوازاری کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھا، ہمیں پھر وہ خیمے میں بٹھا، ہمیں پھر وہ دن نصیب کر دے جب ہم سب اپنے حج پر جائیں، جب ہم وہ ان دنوں کی لذتوں کو اٹھائیں۔ تو آئیے ہم مل کر یاد حرم پیش کرتے ہیں۔ جتنے لوگ جا چکے ہوں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا، بے شک وہ بھی اس گمان میں گھوم جاتے ہیں کہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ارے وہ دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ کہہ گیا کوئی آ کر میرے کانوں میں، ارے نظر سے تو دیکھ سرکار آئے بیٹھے ہیں۔ آج تو ہم سرکار کی حج کی بات کریں گے، ارے آج تو ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے۔ ان بڑے دنوں میں جب رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک رحمت، ایک لمحے کے لیے میری رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، میں توبہ کرنے والوں سے راضی ہوتا ہوں۔ تو آج ہم ان توبہ کرنے والوں میں شامل ہیں، آج ہم ان ہاتھوں میں شامل ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں بھی مستجاب فرمائے۔ آئیے یاد حرم کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم بیان کو بھی کنٹینیو کریں گے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیے گا، میسیجز پر سبحان اللہ بھی کہتے رہیے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے۔ ان 4-5-6 مہینوں میں جو لاک ڈاؤن ہے، ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم آتے بھی رہے، آپ کے ساتھ جوائن ہوتے رہے، آپ کو سناتے رہے گھروں پر بیٹھ کر بھی، تاکہ آپ ذکر مصطفیٰ میں مشغول رہیں۔ آئیے محبت سے مل کر یاد حرم پڑھتے ہیں، سب اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کریں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں کہیں نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ بس قرون یشکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی شب و روز ہر وقت رات اور دن توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حسرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہو اور دیکھتی ہو کبھی میں حرم کو۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ سامعین ناظرین حاضرین جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اس کیفیت میں گم ہو جائے. ہر ایک کو اپنا وہ وقت یاد آ جائے جب وہ اپنے گھر سے نکل کر پہلی مرتبہ کعبے کے سامنے پہنچا. آپ دیکھیں جب لوگ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں, یار جاؤ تو یہ دعا کرنا, یہ کہنا, یہ کرنا, یہ پڑھنا. آپ مجھے بتائیں حقیقت دل پہ ہاتھ رکھ کے جب آپ پہلی مرتبہ کعبے کو دیکھتی ہیں آپ کو کچھ یاد رہتا ہے؟ کچھ یاد رہتا ہے؟ کچھ سمجھ آتا ہے ہم کیا دعا کریں, کیا مانگے؟ اس لیے شاعر نے کتنا پیارا شعر لکھا کہ حسرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہو اور دیکھتی ہو کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. عمر لکھ دے آنا مقدر, ہر سال لکھ دے جانا مقدر, رمضان میں لکھ دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب ہم طواف کو دیکھتے ہیں ہم دور سے دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا رش ہے, لیکن آپ دیکھیں جب ہم اس طواف میں داخل ہوتے ہیں ہم کس طرح سے سمٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. شاعر کیا کہتے ہیں, قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے, مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے, تو پہنچی ہو پھر سے حبیب کے اندر. ماشاءاللہ پہنچی ہو پھر سے حبیب کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دیکھا صفا مروا بھی دیکھا. سبحان اللہ. ہم حج پر جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم طواف کرتے ہیں, صفا اور مروہ کرتے ہیں. بی بی حاجرہ کی اس کاوش کو, بی بی حاجرہ کی اس کوشش کو اور بی بی حاجرہ کے اس رکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا معتبر بنا دیا کہ ہم طواف کرنے کے بعد اگر صفا اور مروہ نہیں کرتے تو ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. یعنی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو خود کتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ بی بی حاجرہ کی وہ دوڑ جو تھی وہ اللہ کو کتنی پسند آ گئی کہ آج ہم اس دوڑ کو لگا لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا تو نے ہمیں عرفات میدان نصیب تو فرمایا لیکن تو نے ہمیں صفا اور مروہ جیسی پیاری پہاڑی دیکھنا بھی نصیب فرمائی کہ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا
رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، مل کر دیکھا صفا اور مروا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سرو کا سمنظر، دیکھا وہاں ایک انوکھا سمنظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے، کتنے معتب ہیں وہ کبوتر، کتنے معتب ہیں وہ کبوتر، اللہ اکبر بڑی اللہ اکبر اللہ۔ آپ کو پتا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے روانہ ہونے سے پہلے جب ہم آخری طواف الوداع کرتے ہیں، میرے حضور نے کھڑے ہو کر زمزم پیا۔ جب ہم زمزم پیتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمزم میں اتنی طاقت ہے الحمدللہ کہ اگر کوئی بغیر کھائے پی صرف زمزم پیتا رہے تو اسے کمزوری نہیں ہوگی، اتنے معدنیات، اتنا کیلشیم، اتنے نمکیات اس کے اندر ہے۔ تو جب بھی دعا کر کے زمزم پیو تو یہ دعا کرو کہ محشر میں نہ ہو مجھے پیاس کا ڈر، مہربان ہو مجھے ساقی کوثر، کیوں مانگی دعا یہ زمزم کو پی کر، مانگی دعا یہ زمزم کو پی کر، اللہ اکبر مل کر پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آمین اللہم آمین۔ اپنے گھروں میں اس آواز کو گونجائے، آپ کے دو دیوار گواہ ہو جائیں کہ ہم نے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کیا ہے، انشاءاللہ حقیقتاً آپ کو یہ لمحہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اطعمنا الحمدللہ الذی اطعمنا وارزقنا وشفاعتنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اراؤنڈ آف کعبہ، دا جرنی اراؤنڈ آف کعبہ کا پہلا پروگرام الحمدللہ۔ اور آج ہم جو ہے وہ خاص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بات کریں گے، اس سفر کی بات کریں گے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج
کس طریقے سے کیا، اور ایک ہی کیا اپنی پوری زندگی میں، تاکہ کسی مسلمان کو یہ خلش دل میں نہ رہ جائے کہ میں تو اتنی مرتبہ حج پر نہ جا سکا، یہ خلش دل میں نہ رہ جائے کہ میں اتنی مرتبہ حج پر نہ جا سکا۔ تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی مبارک بات کریں گے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم مسلمانوں کے یہ جو مبارک دن ہے نا، یعنی کہ ہمارا اسلامی مہینہ ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے اور شروع بھی قربانی پر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی قربانی، اور محرم کا مہینہ حضور کے آل کی قربانی، یہ دونوں مہینے کے دونوں 10 دن اللہ کو بے حد پسند ہے، بہت زیادہ افضل ہے یہ 10 دن۔ اللہ ہمیں ان 10 دنوں کی حرمت کا اندازہ اور احساس اور پھر اس کو گزارنے کا طریقہ انشاءاللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتنی مرتبہ حج اور عمرے پر گئے ماشاءاللہ، کتنی مرتبہ ہم نے یہ سفر کیا۔ آپ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام کئی دفعہ ہر ناتواں کے منہ سے سنتے ہیں، بلکہ رٹا ہوا ہے کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ ہم جب وہاں سے آتے ہیں، لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں، کہتے ہیں ارے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار بڑا مزہ آیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ 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 نا ہم اپنے ٹریک پر آ جاتے ہیں اور وہاں کی بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس جو کلام میں اتنا پیارا شعر لکھا کہ گرمی ہے تخت طرز ہے الفت سفر کی ہے، ہاں گرمی ہے تخت طرز ہے الفت سفر کی ہے، ناشکر ذرا دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ناشکر ذرا دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، تو پھر آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اور شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہے تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ یہ وہ سفر ہے، یہ وہ ارکان ہے جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسماء بازی ہمیشہ بیان کرتی ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے، لیکن کیونکہ ان کی ساس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں رہ سکی اور ہم سے دور انہیں جانا پڑا مجبوری کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ انہی کے الفاظ لکھے ہوئے میں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گی، لیکن انداز میرا اپنا ہوگا، لفظ جو ہے وہ ان کے لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے مبارک سفر کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، یعنی مدینہ منورہ سے میرے آقا مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ایک جم غفیر تھا حضور کے ساتھ اصحابہ کرام کا، ایک جم غفیر تھا جو مدینہ منورہ سے مکہ حج کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا تھا۔ آپ نے وادی طویٰ میں قیام فرمایا، جب سب سے پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑی تو یہ دعا فرمائی، یہ لفظ میرے حضور نے ادا فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام وادخلنا دار السلام ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما وبرا۔ یہ لفظ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ یعنی کعبہ شریف کو دیکھ کر یہ لفظ میرے حضور نے ادا فرمائے۔ مسجد الحرام میں میرے حضور جب داخل ہوتے ہیں آپ نے طواف فرمایا، جب حجر اسود رکن یمانی کے قریب پہنچے تو یہ دعا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ لفظ میرے حضور نے
ادا فرمائے۔ پہلے 3 چکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی اور چھوٹے چھوٹے قدم سے چلے، یعنی رمل فرمایا، اور چادر مبارک کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لیا۔ صرف 3 چکروں میں ایسا کیا، باقی 4 چکر عام چلنے کی صورت کی طرح چلے، یعنی عام قدموں سے چلے، عام صورت کی طرح نارمل چلے، اور جب حجر اسود کے سامنے تشریف لائے تو اس کو چوم لیا۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ جب ہم حجر اسود کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں جب ہم حجر اسود کے قریب جاتے ہیں ایک عجیب سی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور حضور کے لب مبارک لگے ہیں، اس لیے عاشق کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کو چومے کہ حضور کا لب مبارک لگا ہے۔ اور عاشق اور دیوانے میں بھی فرق ہے نا، سوچو، عاشق ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، دیوانہ عشق کرتا ہے، اس لیے اللہ ہمیں عشق عطا فرمائے۔ تو جب ہم حجر اسود کو چومتے ہیں کہ حضور کا لب لگا ہے، تو عاشق مدینہ چومتا ہے کہ حضور کا سب لگا ہے۔ تو یہ فرق ہے عشق میں اور ذکر میں، کہ ہم ذکر کر کے یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن عشق کے پھر دعوے الگ ہوتے ہیں، عشق کا پھر دعوے الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں حج اور عمرہ اگر عطا فرمائے تو عشق کے ساتھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، عشق کی پہلی سیڑھی جو ہے نا، وہ میرے سرکار کی محبت سے ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ محبت اگر دل میں بسا لو گے نا تو سیڑھیاں تو خود بخود چڑھتے چلے جاؤ گے، پتا بھی نہیں چلے گا کہ کتنی عشق کی سیڑھیاں مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ یہی طریقہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہم جاتے ہیں تو ہمارا طواف نہیں ہوتا۔ طواف سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے، تشریف لائے اور زبان مبارک سے آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اور ہمیں ادا کرنے چاہیے، اور حضور سے سیکھا ہم، میرے سرکار نے ہمیں سکھایا کہ اس طریقے سے طواف اور حج کے ارکان ادا کرنے چاہیے۔ طواف کے بعد اس جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا فرمائے۔ اس سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی، یعنی حضرت حاجرہ کے عمل کو قیامت تک کے لیے تابندگی بخش دی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں کی چوٹی پر پہنچے تو یہ دعا فرمائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز ونعم ونصره عبده وحزب الاحزاب وحدہ وحدہ۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل آپ نے آتے ہی ادا فرمائے، گویا کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہی ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ طواف اور سعی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح طلوع آفتاب کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ حضور مینا میں روانہ ہوئے اور وہاں پر 5 نمازیں میرے حضور نے ادا فرمائیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ تمام نمازیں میرے حضور نے مینا میں ادا فرمائی۔ کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر۔ الحمدللہ ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم فجر کے بعد نکلتے ہیں اور مینا میں پہنچتے پہنچتے ظہر ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء وہاں ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ دوسری فجر کے بعد ہم میدان عرفات کے لیے نکلتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات پہنچے۔ مکہ مکرمہ سے مینا 5 اور عرفات 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی مینا 5 اور عرفات 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ راستے میں مینا سے 2 میل آگے مکے سے 7 میل کے فاصلے پر مزدلفہ شریف ہے۔ مزدلفہ شریف 2 میل کے فاصلے، یعنی اس سے 2 میل آگے مزدلفہ شریف ہے۔ عرفات میں قیام کا نام ہی حج ہے۔ جب مسلمان
ایک قدم رکھتا ہے اللہ اس کو حاجی بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ عرفات میں قیام کا نام حج ہے، یعنی عرفات میں قیام حج کا رکن اعظم ہے جسے ہم حج کہتے ہیں، اور وہی قیام رکن اعظم ہے جو ہم عرفات میں قیام فرماتے ہیں، وہی رکن اعظم ہے۔ اگر یہاں قیام نہ ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اس عظیم میدان میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ کے پاس قیام فرمایا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال آذان دو، وہ آذان جس پر عرش والے بھی ناز کرتے ہیں، وہ آذان جس پر فرش والے بھی ناز کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں آذان کو سن کر کہ عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، بولو اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ اذان تھی اذان بلالی۔ بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی۔ ارے اپنے گھروں میں دل کھول کے مانگ لو، بات بھی سرکار کی ہے، ذات بھی سرکار کی ہے، لمحہ بھی سرکار کا ہے، محفل بھی سرکار کی ہے، حج بھی سرکار نے کیا، سفر بھی سرکار کا بیان ہو رہا ہے۔ تو سوچو یہ لفظ ادا تھوڑی کرنے ہیں، یہ تو آج اللہ سے لے کر جانے ہیں۔ لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، جھولی رہ جائے میری نہ خالی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لے، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لے، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لے، سجدے میں زر کٹا کے یوں جنت خرید لے، نانا کے دو نواسوں نے مت خرید لیے۔ لفظ جو ہے نا دل پہ لگنے چاہیے۔ آپ کو پتا ہے محرم کا مہینہ جب لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں نا، انہی دنوں وہ قربانی کے دن تھے، اور یہی وہ آخری دن تھے جب حضرت امام حسین نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ وہاں مکے میں رہنے والوں نے کہا کہ آپ کوفے کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، حج کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، امام حسین حج کر کے چلے جائیں۔ امام فرماتے ہیں تم عرفات میں خیمہ لگاؤ گے، میں کربلا میں خیمہ لگاؤں گا، تم زمزم سے پیاس بجھاؤ گے، میں اپنے پیاروں کے خون سے پیاس بجھاؤں گا۔ سوچئے یہ لمحہ، یہ کیسا لمحہ تھا۔ ہم صرف بات کر دیتے ہیں، ارے آل رسول سے محبت کر کے تو دیکھو، ان کی محبت کو دل میں بسا کے تو دیکھو، پھر خدا کی قسم یہاں بیٹھے بیٹھے رب مدینے کا نظارہ نہ کرا دے تو کہنا۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لے، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لے، سجدے میں سر کٹا کے یوں جنت خرید لے، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لے، حق سے پائے وہ شان کریمی، آبرودی نے حق کی بچائی، آبرودی نے حق کی بچائی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹالی، جس نے سجدے میں گردن کٹالی۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا، بلال آزان پڑھو، آزان دو۔ حضرت بلال حبشی نے آزان دی،
اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ظہر اور عصر دونوں نمازیں جو ہے وہ ملا کر پڑھائی. پھر آپ نے نہایت انکساری کے ساتھ دعا فرمائی. یہ دعا اتنی طویل تھی، یہ دعا اتنی طویل تھی کہ سورج غروب ہو گیا. اور واقعی عرفات کے میدان میں جب دعا شروع ہوتی ہے ظہر سے تو واقعی میں لوگوں کا دل نہیں بھرتا. کوئی اس طرف قافلے میں، کوئی اس طرف قافلے میں، دعا پر دعا ہو رہی ہوتی ہے. ہر کوئی رو رو کر گڑ گڑا کر کھلے آسمان کے نیچے دعا کرتا ہے. زبان پر کلمات جاری ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. اور یہ دعا اتنی طویل میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اتنی طویل دعا فرمائی کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا. غروب آفتاب کے بعد آپ پھر اونٹنی پر سوار ہوئے اور واپس مزدلفہ تشریف لائے اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھائی. سبحان اللہ. مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا فرمائی الحمدللہ. اور میرے حضور نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی اور صبح کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی اور مشعر الحرام کے پاس آ کر دعا فرمائی حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کنکریاں چن لو. انہوں نے 7 کنکریاں حضور کی خدمت میں پیش کر دی. کتنا پیارا وہ وقت ہوگا. سرکار کو دیکھتے ہوئے حج کر رہے ہوں گے. سوچئے تو صحیح، ہم حضور کی بات کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں. وہ سرکار کے ساتھ حج کر رہے تھے، سرکار کو دیکھتے ہوئے حج کر رہے تھے، سرکار بتا رہے تھے وہ حج کر رہے تھے. سرکار کے ساتھ سیدنا بلال بھی تھے. فرشتے ان کی اذان پر رشک کرتے ہیں. وہ منظر کیسا ہوگا جب میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں چمک رہی ہوں گی. جب وہ منظر کیسا ہوگا جب میرے حضور کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے، رب اپنے محبوب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا. وہ منظر کیسا ہوگا. وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار کے اشارے پر کنکریاں چن کر حضور کی خدمت میں پیش کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے انہیں حج نصیب ہوا. الحمدللہ. جہاں پر میرے حضور کا ذکر ہوتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کے باغوں میں سے باغ ایک جگہ بنا دیتا ہے جہاں بیٹھ کر عاشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے. واپس مینا پہنچے. واپس مینا پہنچے تو مشیب میں جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے قیام فرمایا. جمرات یعنی شیطان، 3 شیطان ہیں. جمرات العقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے قیام فرمایا اور ایک ایک کنکریاں پھینکی. ایک ایک کنکریاں پھینکی اور ایک ایک کنکری کو پھینکنے سے پہلے میرے حضور اللہ اکبر پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے. یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر خطبہ دیا جس میں قربانی کے فضائل اور طریقہ بیان فرمایا. اب یاد رکھیں ہم لاکھوں روپے کے جانور کرتے، اللہ ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لاکھوں روپے کے جانور ہم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اخلاص پہنچتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اخلاص پہنچتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ سنت ابراہیم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کچھ لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، حج کا پورا سفر، ہم حضور کے سفر کی بات کر رہے ہیں. آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ یہ پورا سفر، یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے منسوب ہے. اللہ نے ابراہیم کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، میرا دوست. آگ میں ڈالا، ہوا کے فرشتے آگے، ابراہیم ہمیں حکم دے ہم ہوا چلا دیں گے آگ بجھ جائے گی. پانی کے فرشتے حتیٰ کہ جبرائیل بھی آ گئے، میں آپ کو پر اڑا کر لے جاؤں گا. حضرت ابراہیم کیا فرماتے مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں. اللہ نے خلیل کا لقب عطا فرمایا. یہ اس خلیل اللہ کی ذات کی بات ہم کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا اونٹنیاں قربان کر دی. خواب دیکھا 3 دن تک ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو. 3 دن تک بھیڑ اونٹ قربان کرتے رہے. کہا مولا اسماعیل سے پیارا تو کچھ بھی نہیں.
कैसा ज़र्फ था वो। आप देखें, हम गाय बकरा ज़िबा करते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक जानवर 5, 6, 8 दिन बंधा रहता है, हमें उससे उनसियत और मोहब्बत हो जाती है। इब्राहिम अपने लाल को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। किसी ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील आपको वो वक्त याद है, कोई ऐसा लम्हा हो जब आपने उजलत की हो? कहा 2 वक्त मुझे याद है। एक जब इस्माइल के गले पर छुरी फेरने वाली थी, रब ने हुक्म दिया जिब्रील जाओ जाओ इस्माइल की जगह पर जन्नत से मैदा ले जाओ। एक वो वक्त था, और एक दूसरा जब इमाम हुसैन का खून जमीन पर गिरने वाला था। ये वो वक्त है, ये 2 वक्त थे कि जब आसमान भी ठहर गया था। सोचो, एक बाप अपने लखते जिगर को कुर्बान करने के लिए जा रहा है। जलाल में थे, इस्माइल इस्लाम की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। कैसा ज़र्फ था कि माँ को ये 3 शैतान को कंकरियां क्यों मारते हैं। बीबी हाजरा को बहकाया, हाजरा इब्राहिम इस्माइल को ज़िबा करने जा रहा है। हाजरा क्या फरमाती है, कहती है ऐसे हजारों इस्माइल रब की बारगाह में कुर्बान। कैसी माँ, कैसा बाप, कैसा ज़र्फ, कैसा इश्क। फिर रब ने कैसा लकब दिया, खलील का लकब अता किया। हम 3 दफा कंकरियां मारते हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। आप सोचिए वो वक्त कैसा होगा। अरे इतनी तेज छुरी थी कि इब्राहिम पत्थर पर मारते थे तो 2 टुकड़े हो जाते थे। इस्माइल का नाजुक गला नहीं कटा, और जब कटा और बाप ने तरसते हुए लहजे से आंखों से पट्टी हटाई तो इस्माइल खड़े थे और मेंढा ज़िबा हो गया था। आज हम माँ में ये ज़र्फ है, आज हम अपने बच्चे को ज़िबा कर सकते हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया, हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, उसके एक एक बाल पर सवाब मिलता है, खून का एक कतरा उसका जमीन पर नहीं गिरता। रब कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह बख्श देता। ये दिन कैसे मामूली हो सकते हैं। हमें कैसे दिल चाहे हम अल्लाह का जिक्र छोड़ दें, हम अपनी दुनिया की गफलतों में मसरूफ रहें। अल्लाह हमें इन दिनों के सदके हर दिन तेरी मोहब्बत अता फरमा, हर लम्हा तेरी मोहब्बत अता फरमा, हर दिन हमें इश्क मुस्तफा में अता फरमा। अरे हमें मुस्तफा जिसके सीने में है, जहां भी रहे वो तो मदीने में है। हम दावा करते हैं अल्लाह हमें आशिक बनना नसीब फरमाए, अल्लाह हमें इश्क़े मुस्तफा नसीब फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लाहु अकबर कहते रहे और कंकरियां मारते रहे। या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुर्बानी पर खुतबा दिया, फजाइल और तरीका बयान फरमाया। फिर आप पहाड़ पर तशरीफ ले गए और कुर्बानी फरमाए। 63 ऊंट हाजिर थे, 63 ऊंट की कुर्बानी हुई, और कुर्बानी के लिए बुलाना नहीं पड़ता था, हर ऊंट खुद चलकर हुजूर के पास आ जाता था। हर ऊंट खुद चलकर हुजूर के पास आ जाता था। अब इश्क की बात सुनिए, मेरे हुजूर ने हजामत करवाई। बोलो सुभान अल्लाह। आज हम बालवार शरीफ की जियारत करते हैं ना, लोग हमसे सवाल करते हैं, याद रखिएगा यही वो लम्हा था, यही वो दिन था, यही वो वक्त था कि जब मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल मुबारक शरीफ तकसीम फरमाए। ये वो वक्त था कि जब मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामत करवाई। उस वक्त तमाम असहाबे किराम की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का तबर्रुक मुझे हासिल हो जाए, सरकार के बाल मुबारक का तबर्रुक मुझे हासिल हो जाए। कि मीना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म मौला ने, मीना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म मौला ने, अबू तलहा ने फिर बाटे मेरे सरकार के गैसो, अबू तलहा ने फिर बाटे मेरे सरकार के गैसो, मेरे रब को भी प्यारे हैं मेरे सरकार के गैसो। और हज़रत खालिद बिन वलीद का साबित है, हर दफा जंग में जीत जाते थे। किसी ने पूछा खालिद क्या बात है, क्या बात है कि आप जीत कर आते हैं। हज़रत खालिद ने वो राज खोल दिया। कहते हैं फकत इस वास्ते खालिद ने हर एक मार का जीता, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गैसो, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गैसो, मेरे रब को भी प्यारे हैं मेरे सरकार के गैसो। तो ये वो वक्त था जब मेरे हुजूर ने हजामत बनवाई, और तमाम असहाबे किराम की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर के बाल मुबारक शरीफ का तबर्रुक मुझे हासिल हो जाए।
यहाँ से फारिग होकर आप वापसी काबतुल्लाह आए और तवाफ फरमाया। इसके बाद चाय जमजम पर तशरीफ लाए और पानी नोश फरमाया। खड़े होकर किबले की तरफ मुतवज्जा होकर मेरे हुजूर ने जमजम को पिया। एक जगह मैंने ये भी लिखा हुआ पढ़ा है कि जब हजरत अब्बास हजरत जैद के असाबी थे, वो हुजूर के साथ थे और वो बाल्टी में से यानी रस्सी से और बाल्टी से पानी निकाल निकाल कर दे रहे थे। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसी तरह से निकाल कर पानी पीऊं, मगर मैंने कहा कि ये अरकान फिर सब असहाबाए कराम करेंगे तो कुएं पर रश हो जाएगा। लेकिन मेरे हुजूर ने खड़े होकर काबे की तरफ मुतवज्जा होकर जमजम को पिया। फिर उसी वक्त मिना को तशरीफ ले गए और रात को मिना में क़याम फरमाया। सुबह उठकर जवाल से पहले जमरा औला, जमरा वस्ता और फिर जमरा उकबा को कंकरियां मारी और यूं 3 दिन तक अमल फरमाया। फिर मक्का शरीफ को वापस आए और तवाफुल विदा फरमाया। इस तवाफ में रमल नहीं फरमाया। फिर सुबह की नमाज काबतुल्लाह शरीफ में अदा फरमाई। अदा फरमा कर वापसी मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असहाबा कराम के जम्मे गफीर को लेकर मदीना शरीफ रवाना हो गए। ये मेरे हुजूर का सफर था, सफर हज, वो सफर जो मेरे हुजूर ने अपने असहाबा कराम के साथ, अपने प्यारों के साथ किया और उस प्यारों के सदके हमें भी ये हज का शर्फ नसीब हुआ। हमें पता चला कि किस तरह से हज हुजूर ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी तरह से हज किया, लेकिन हुजूर ने एक बार किया, उम्मत को दुआ दी, उम्मत बार बार हज पर जाती है, बार बार उम्रे पर जाती है। हालांकि अमाल तो नहीं है, नेकियां तो नहीं है ऐसी हमारी, ना मिलादों में जाने के बाद हमारे सजदे बड़े हैं, ना कोई वज़ाइफ ज्यादा पढ़ते हैं, बल्कि और कमी आ गई है थकन और फिक्र की वजह से। लेकिन फिर भी हुजूर की उम्मत होने के सदके अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। ये लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी किया था। दोस्तों तो बोलो मौला से मांगू मैं क्या, कि क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। तो दुआ फरमाइए अल्लाह हमें हज अता फरमाए, हज मबरूर की हाजिरी अता फरमाए, फिर हज की लज्जत अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमतिक या अरहमर राहिमीन।